اب آپ کا یہ سوال کہ بھئی پھر کیا ضرورت ہے کہ نبی کی بارگاہ میں کہا جائے؟ ڈائریکٹ اللہ کی بارگاہ میں بھی تو کہہ سکتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ سننے پہ قادر ہے، مدد کرنے پر قادر ہے، تو پھر نبی کی بارگاہ میں جانا ہی کیوں ضروری؟ ڈائریکٹ کہہ دو۔ ہاں بات آپ کی بہت اچھی ہے، ڈائریکٹ بھی ہو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کرم فرما سکتا ہے، اس سے کوئی مسلمان انکار نہیں کر سکتا، لیکن اصل میں نبی کی بارگاہ میں جانے کا حکم ہمیں اللہ نے ہی دیا ہے، اب اس کا حکم تو ماننا پڑے گا نا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، اے حبیب اگر یہ لوگ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے، مثلا گناہ کر لیں، تو کیا کریں؟ آگے یہ نہیں فرمایا تو ڈائریکٹ مجھ سے دعا کریں، میں ان کی دعا قبول فرما لوں گا، نہیں، جاؤکا، اے حبیب آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے، فاستغفر اللہ، پھر اللہ سے طلب مغفرت کریں، بخشش ہو جائے گی؟ نہیں، ابھی بھی نہیں ہوگی۔ واستغفر لهم الرسول، اور یہ رسول بھی ان کے لیے دعائیں بخشش کرے، لوجد اللہ توابا رحیما، تو ضرور اللہ کو بخشنے والا مہربان پائیں گے۔ کتنا لمبا پروسیس بتایا، ڈائریکٹ نہیں بابا، ہم ڈائریکٹ والے ہیں ہی نہیں، ہم تو انڈائریکٹ۔ دنیا میں کوئی کام ڈائریکٹ نہیں ہوتا، شادی ہوتے بچہ پیدا نہیں ہو جاتا، بہت سارے معاملات کے بعد بچہ دنیا میں تشریف لاتا ہے، ڈائریکٹ کا تو اصول ہی نہیں ہے، کہیں پر بھی اصول نہیں ہے۔ ڈائریکٹ پیٹ میں کھانا نہیں جائے گا، پہلے کمانا پڑے گا، پیسہ ہاتھ میں آئے گا، چیز خریدو، گھر میں لاؤ، تیار کرو، سامنے رکھو، توڑو، منہ میں ڈالو، چباؤ، پیٹ میں اتارو، اب پیٹ میں پہنچے گا۔ ڈائریکٹ تو پیٹ میں بھی نہیں پہنچتا، تو ڈائریکٹ اللہ کی بارگاہ میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا سب سے پہلے اگر ظلم کر بیٹھو نبی کی بارگاہ میں حاضر ہو، پھر اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرو۔ نبی کی صحبت میں رہ کر استغفار کیوں؟ باہر بھی ہو سکتا ہے، اس لیے کہ نبی کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے بعد جب انسان عبادت اختیار کرتا ہے توبہ کرتا ہے، اس کے مقبولیت کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں، اور پھر یہ نبی ان کے لیے دعائیں مغفرت کرے۔ یہ بتائیے کہ قرآن صرف اس زمانے کے لیے نازل ہوا تھا کہ قیامت تک کے لیے؟ اللہ تعالیٰ نے جو مخاطب فرمایا، حکم نازل فرمایا، اس زمانے کے لوگوں کے لیے تھے یا قیامت تک کے لوگوں کے لیے؟ قیامت تک کے لیے۔ تو آپ سے بھی یہ حکم، آپ کو بھی حکم دیا جا رہا ہے، جانوں پہ ظلم کر بیٹھو، نبی کی بارگاہ میں حاضر ہو۔ اب آپ کہیں گے کہ ہم نبی کی بارگاہ میں کیسے جائیں؟ پیسے نہیں ہیں، مدینہ منورہ پہنچنا تو بڑا مشکل۔ الحمدللہ مسلمانوں کے اس عقیدے نے ہمیں سمجھا دیا کہ پاس والے یہ راز کیا جانے، دور سے بھی سلام ہوتے ہیں۔ آپ یہیں سے پکاریے نبی کو، آپ نبی کی بارگاہ میں ہوں گے، استغفار کیجئے انہیں وسیلہ بنا کر، انشاءاللہ ہمارے نبی ہمارے لیے دعائیں مغفرت کریں گے۔ جب آپ میدان معاشر میں پہنچیں گے پتہ چلا سب نام اعمال صاف، سب بخش دیا جائے گا انشاءاللہ، سب ختم ہو جائے گا۔ تو اس لیے یہ فریاد کرنے کا اصول ہمیں قرآن سے حاصل ہوا، خود اللہ نے ارشاد فرمایا۔ دو تین حدیثیں بیان کر کے اپنا بیان کو اختتام کی طرف لے کر آتا ہوں۔ یاد رکھیے ہمارے نبی کمزور نہیں ہیں، ہمارے نبی محتاج نہیں ہیں، ہمارے نبی معاذ اللہ محتاج و فقیر نہیں ہیں، ان کو اللہ نے بہت کچھ عطا فرمایا، اور جو انہیں عطا فرمایا انہوں نے آگے عطا فرمایا، بخل اور کنجوسی نہیں۔ ایک دفعہ مال غنیمت آیا، ایک اعرابی سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اس کو پتہ چلا تھا کہ مال غنیمت آیا تھا، تو اپنا حصہ لینے کے لیے آیا۔ تو وہ دیہاتی صحابی تھے، آداب رسول نہیں جانتے تھے، آ کے اس نے چادر نبی کریم کی گردن میں ڈال دی اور اس کو گھسیٹا، اتنا گھسیٹا کہ سرکار کی گردن دب گئی اور آنکھیں تھوڑی جیسے گلا دبنے سے آتی ہے نا، ابھر گئیں۔ تو سرکار نے کوئی شدت نہیں فرماتے تھے، بڑے رحیم، بڑے شفیق۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ تو فکر نہ کر، محمد کبھی کنجوسی اور بخل سے کام نہیں لے گا، اور آپ نے اس کو بہت عطا فرمایا۔ وہ دیہاتی تھا، اس کی یہ بدتمیزی جو تھی بظاہر یہ اس کی جہالت کی بنا پر تھی، نظر انداز فرما دیا۔ ایک دفعہ مال غنیمت آیا، سرکار تقسیم فرما رہے تھے، آپ کی پشت سے ایک شخص کھڑا ہوا، اور حدیث میں یہ ہے کہ وہ نجد کا رہنے والا تھا، نجد کے رہنے والے کو نجدی کہتے ہیں۔ وہ کھڑا ہو گیا اور اس نے کہا اے محمد، بدتمیزی آپ دیکھ رہے، اے محمد، یا محمد، نام سے ندا لی، اے محمد انصاف سے کام لو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پہ جلال کے آثار نمایاں ہوئے، فرمایا اگر محمد انصاف نہیں کرے گا تو کون انصاف کرے گا؟
اس روئے زمین پر محمد سے بڑھ کر انصاف کرنے والا کوئی نہیں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محسوس فرما لیا کہ یہ جاہل نہیں ہے، دیہاتی نہیں ہے، جان بوجھ کے گستاخی رسول کر رہا ہے، تلوار پہ ہاتھ پہنچ گیا۔ سرکار نے فرمایا ٹھہر جاؤ۔ عرض کی نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اجازت مرحمت فرمائیں، اس گستاخ کی گردن اڑا دوں۔ فرمایا نہیں، اس کو چھوڑ دو۔ وہ چلا گیا۔ پھر فرمایا اس کی نسل سے ایسے لوگ نکلیں گے جو اتنی کثرت سے قرآن عظیم پڑھیں گے کہ تم اپنے قرآن کو ان کے مقابلے میں حقیر سمجھو گے، اور اتنی زیادہ نمازیں پڑھیں گے کہ تم اپنی نمازوں کو ان کے مقابلے میں کمتر جانو گے، لیکن یہ اسلام سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر کمان سے نکل جاتا ہے۔ معلوم یہ ہوا نماز اپنے مقام پر، روزہ اپنے مقام پر، حج اپنے مقام پر، عبادات اپنے مقام پر، توحید باری تعالیٰ کا اقرار اپنے مقام پر، لیکن جب یہ تمام چیزیں عظمت رسول سے خالی ہوں گی تو اللہ کی بارگاہ میں ان کی کوئی وقت نہیں ہے۔ چلے جائیے ذرا بہت ماضی میں، آدم علیہ السلام سامنے لیٹے ہوئے ہیں، اللہ نے حکم فرمایا آدم کو سجدہ کرو۔ گستاخان رسول کا جد امجد وہاں پہ موجود تھا، شیطان۔ تمام فرشتے سجدے میں گر گئے، شیطان تکبراً کھڑا رہا۔ کیا شیطان توحید باری تعالیٰ کا منکر تھا؟ نہیں۔ کیا یہ نمازیں نہیں پڑھتا تھا؟ نہیں۔ کیا یہ عالم نہیں تھا؟ بہت بڑا عالم تھا، معلم الملکوت، فرشتوں کا استاد، مدرس، فرشتوں کو سکھاتا تھا، درس دیتا تھا۔ نبی کریم فرماتے ہیں زمین پر 80,000 برس شیطان نے عبادت کی تھی، 80,000 برس، لیکن کھڑا ہوا، آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا، توحید باری تعالیٰ کا منکر نہیں تھا، عظمت آدم کا منکر ہوا، اللہ تعالیٰ کے حکم کو ٹالا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابا واستکبر وکان من الکافرین، اس نے انکار کیا، تکبر کیا اور کفر کرنے والوں میں سے ہو گیا۔ اس لیے یہ یاد رکھیے کہ اگر گستاخ رسول کو غلط کہا جائے تو کبھی بھی آبجیکشن مت کیجیے گا، جی نماز بھی تو پڑھتے ہیں، جی کلمہ بھی تو پڑھتے ہیں، جی تبلیغ بھی تو ہوتی ہے، جی حج بھی تو کرتے ہیں، یہ تمام چیزیں تو شیطان بھی کر رہا تھا۔ اس نے کیا کیا تھا یہ دیکھو، جو نجدی سرکار کے پیچھے کھڑا ہوا تھا وہ بظاہر مسلمان تھا، مال غنیمت لینے کے لیے آیا تھا، وہ بھی نمازیں پڑھتا تھا، وہ بھی احکام الہی پورے کر رہا تھا، توحید باری تعالیٰ کا وہ بھی منکر نہیں تھا۔ کیا کمی تھی؟ گستاخی رسول، دل میں عظمت رسول کی کمی تھی، سب ضائع۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اگر ہے اس میں کچھ خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ اچھی طرح یاد رکھیں، اس لیے اچھی طرح یاد رکھیے کہ نبی پر تنقید نہیں، گستاخی نہیں، ان کی تعظیم میں کمی نہیں، ان کے فضائل پر غور کریں۔ تو آج جو امتی نبی کریم سے کچھ مانگ رہا ہے وہ اس نظریے کے ساتھ کہ اس بارگاہ تک پہنچنے کا اللہ نے حکم دیا اور وہ نبی دینے پر قادر ہے، اس نے دیا ہے۔ حضرت ربیعہ رضی اللہ عنہ کی روایت بیان کر کے اپنا بیان ختم کرتا ہوں۔ آپ ایک صحابی ہیں ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی ڈیوٹی یہ تھی کہ جب سرکار تہجد میں کاشانہ اقدس سے باہر تشریف لاتے تو آپ لوٹا اور مسواک پیش کیا، اور یہ بڑی سخت ڈیوٹی تھی کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تہجد میں اٹھنے کا کوئی وقت مخصوص نہیں تھا، کبھی رات کے ابتدائی حصے میں، کبھی درمیان میں، کبھی آخر میں۔ اب جس غلام کو یہ خدشہ ہو کہ ابھی شاید باہر آئیں گے اور مجھے لوٹا مسواک پیش کرنی ہے، وہ کتنی ٹاٹ ڈیوٹی میں ہے، بس لے کے بیٹھے ہوئے کب حجرے کا دروازہ کھلے اور کب پیش کروں، پوری پوری رات ایسی نکلتی تھی۔ سردیوں کی ایک سخت رات تھی، سخت سردی کی رات، آپ باہر بیٹھے ہوئے، دروازہ کھلا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے، آگے بڑھ کے فوراً لوٹا اور مسواک پیش کیا۔ غلام کی یہ سخت محنت، یہ عظیم خدمت بارگاہ رسالت میں مقبول ہو گئی، اور سرکار نے فرمایا سل ربیعہ، مانگ کیا مانگتا ہے۔ حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ نہیں عرض کیا رسول اللہ آپ سے کیا مانگوں، مانگوں گا تو اللہ سے، دیتا تو اللہ ہے، دینے والا اللہ ہے، فریاد پوری کرنے والا اللہ ہے، دستگیر تو اللہ ہے، مشکل کشا تو اللہ ہے، میں تو اللہ سے مانگوں گا، آپ سے کیوں مانگوں، آپ سے مانگوں گا تو مشرک ہو جاؤں گا۔ نہیں، نبی کریم نے فرمایا سل ربیعہ، مانگ کیا مانگتا ہے۔ اب اگر کوئی ہم سے کہے مانگ کیا مانگتا ہے تو سب سے پہلے ہم اس کی مالی حالت کا اندازہ کریں گے، کہہ کون رہا ہے۔
اور کتنا مانگوں، ایسا نہ ہو زیادہ مانگ لوں تو منع ہی کر دے. فقیر اگر بولے مانگ کیا مانگتا اور میں بولے 1 کروڑ روپے دینا تو آپ کہیں گے پاگل ہو گیا، کچھ چونے ٹھنی مانگ لیتا اچھا تھا، 1 کروڑ روپے کہاں سے دے گا بیچارہ. تو اب یہ حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا امتحان ہے، مانگ کیا مانگتا ہے. اب دیکھتے ہیں کہ ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم کے لیے کیا تصور ذہن میں رکھا تھا. کیا 240 گز کا پلاٹ مانگا؟ کوئی پرائم منسٹری مانگ لی؟ کوئی ایم ایل اے وغیرہ بن گئے؟ نہیں. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ربیعہ جنت میں آپ سے آپ کا پڑوس مانگتا ہے. سرکار نے یہ نہیں فرمایا ارے میں تو دنیاوی معاملات کہہ رہا ہوں، مدینے کی حکومت میرے ہاتھ میں 120 گز کا پلاٹ لے لے، ایک باغ دے دیتا ہوں آرام سے عیش کر. نہیں، بلکہ روایت میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور مانگ کیا مانگتا ہے. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب جنت میں آپ کی رفاقت مل گئی تو مجھے اور کیا چاہیے. تو دیکھیے اگر جنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں نہ ہوتی، آپ کو اختیار نہ ہوتا، اور یہ معاملہ صحابہ کرام پہ منکشف بھی نہ ہوتا، تو کبھی بھی حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے یہ سوال نہ کرتے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک صحابی ساتھ سے فرمایا کیا میں تمہیں جنتی عورت نہ دکھاؤں؟ بہت توجہ چاہتا ہوں، کیا میں تمہیں جنتی عورت نہ دکھاؤں؟ انہوں نے کہا دکھائیے. فرمایا وہ دیکھو سامنے جو بوڑھی حبشن عورت آ رہی ہے نا، حبشی، یہ. پھر وجہ بتائی. ابن عباس کیسے کہہ رہے ہیں جنتی عورت؟ کیا اللہ نے ان کو بتایا؟ نہیں. کیسے کہہ رہے ہیں؟ وجہ بتا رہے ہیں. یہ عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئی تھی. اس نے آ کے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے مرگی کا دورہ پڑتا ہے، اس میں ہاتھ پاؤں ٹیڑھے ہو جاتے ہیں، منہ سے جھاگ نکلتا ہے، آدمی گر جاتا ہے. مجھے مرگی کا دورہ پڑتا ہے تو میں گر جاتی ہوں اور میرا بازو کا ستر کھل جاتا ہے. تو اب اللہ کی بارگاہ میں دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس مرض سے نجات عطا فرمائے. بتائیے مرض سے نجات کے لیے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں یا نبی کے پاس آنا چاہیے تھا؟ بھئی جانا تو طبیب کے پاس چاہیے تھا، لیکن صحابہ کرام سمجھتے تھے کہ طبیب اعظم تو یہاں بیٹھا ہوا ہے، وہ طبیب دوائی دے گا، یہ طبیب نگاہوں سے علاج کر دے گا. سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، یا رسول اللہ آپ دعا فرما دیجیے. سرکار نے کیا فرمایا؟ سرکار نے شاید فرمایا کہ اگر تو چاہے تو میں تیرے لیے دعا کروں، تیرا مرض دور ہوگا، اور اگر تو چاہے تو صبر کر، اس کے بدلے میں تیرے لیے جنت ہے. وہ بڑی اچھی صحابیہ تھی. ہم جیسے ہوتے بولتے یا رسول اللہ پتہ نہیں جنت ملے گی نہیں ملے گی، آپ کہہ رہے ہیں پتہ نہیں یقین ہے کہ نہیں ہے، آپ میرا مرض دور کر دیں. نہیں، یا رسول اللہ ٹھیک میں صبر کروں گی، لیکن آپ اللہ سے اتنی دعا کر دیجئے کہ جب مجھے دورہ پڑے تو میرا ستر نہ کھلا کرے. سرکار نے ان کے لیے دعا فرمایا اللہ اس کے ستر کی حفاظت فرما. تو اب غور فرمائیے کتنے خوش عقیدہ صحابہ کرام ہوا کرتے تھے کہ نبی کی زبان سے نکل گیا جنتی تو جنتی ہیں. اور میں آپ سے سوال کرتا ہوں، یہ بتائیے اللہ کے نبی کو کیسے پتا کہ کون جنتی کون دوزخی؟ یہ تو غیبی معاملات ہیں. تو آج تو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ نبی کو تو کل کی خبر نہیں ہے، نبی کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہے، نبی کیا جانے کون کیا کر رہا ہے. تو یہ کیسے پتہ چل گیا؟ یہ تو صحیح حدیثوں میں آیا. اور ابن عباس کا عقیدہ دیکھیے، کیا میں تمہیں جنتی عورت نہ دکھاؤں؟ یعنی اتنا یقین کہ جب اللہ کے نبی نے فرمایا تو ضرور وہ جنتی ہے. میرے پیارے بھائیو، اللہ نے اپنے نبی کو بہت کچھ عطا فرمایا. جو زبان سے نکل گیا یہ اصل میں وحی الہی ہے، زبان مصطفیٰ کی ہے، کلام اللہ کا ہے، اذن اللہ کا، اجازت اللہ کی ہے، تو کیوں نہیں جنت ملے گی؟ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت، محبت، ان کی بارگاہ میں فریاد کریں. صحابہ کرام نے فریاد کر کے جنتیں پائیں، خدمت کر کے جنتیں پائیں، تو ہم بھی پا سکتے ہیں. حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمع میں بیٹھے ہوئے تھے. سرکار نے فرمایا میری امت کے 70,000 افراد ایسے ہوں گے جو بلا حساب و کتاب جنت میں جائیں گے. حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ سے دعا کر دیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ان میں شامل فرما دے. کتنے خوش عقیدہ، انہیں یقین تھا اگر نبی نے دعا کر دی میں ضرور ان میں شامل ہو جاؤں گا. سرکار نے دعا فرمایا اللہ عکاشہ کو ان میں داخل فرما دے. ایک اور صحابی جلدی سے کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ دعا کیجئے اللہ تعالیٰ مجھے بھی ان میں شامل فرما دے. فرمایا عکاشہ تم سے سبقت لے گیا، ان کے لیے دعا نہیں فرمائی.
اس میں بڑی حکمت پوشیدہ ہے۔ شارعین فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی غیبی معاملات جانتے تھے۔ عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلا حساب و کتاب جنت میں جائیں گے، نبی کو معلوم۔ یہ شخص بلا حساب و کتاب نہیں جائے گا، نبی کو معلوم۔ جس کے لیے جانا متحقق تھا اس کے لیے دعا فرما دی، جس کے لیے نہیں تھا اس کے لیے دعا نہیں کی۔ غیبی امور منکشف ہوتے تھے۔ اتنی عظمت و قدرت والے ہمارے نبی، تو میرے پیارے بھائیو ان سے آپ طلب کریں، ان کی بارگاہ میں عرض کریں، لیکن اس یقین، اس عقیدے کے ساتھ کہ دے گا اللہ، عطا فرمانے والی ذات اللہ کی ہے، لیکن وہ اللہ کی خود عادت کریمہ یہ ہے کہ وہ کسی نہ کسی کو وسیلہ بناتا ہے۔ کائنات میں جو دے گا کسی نہ کسی وسیلے سے، رزق دے گا وسیلے سے، اولاد دے گا وسیلے سے، بارش برسائے گا وسیلے سے۔ فرشتہ بارش برساتا ہے، فرشتہ رزق دیتا ہے، فرشتہ موت دیتا ہے، لیکن کس کے؟ اللہ کے حکم سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی وسائل قائم فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خوب لگاؤ اور محبت عطا فرمائے۔ آخر میں اعلیٰ حضرت کے چند اشعار عرض کر کے اپنا بیان ختم کرتا ہوں۔ ان کے آخر میں آئے گا یہ ہیں، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمت اللہ علیہ ہمیں سمجھاتے اور اشعار کی شکل میں بتاتے ہیں کہ اللہ نے اپنے نبی کو کیا کیا دیا، اور اشارہ اس طرف ہے کہ جب اتنی قدرت و عظمت والا اللہ کا نبی ہے تو اس سے تعلق نسبت کو مضبوط کرو۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ سچی بات سکھاتے یہ ہیں، یہ ہیں سے مراد کون؟ ہمارے نبی۔ سچی بات سکھاتے یہ ہیں، سیدھی راہ چلاتے یہ ہیں، ہلتی نیم جماتے یہ ہیں، روتی آنکھ ہنساتے یہ ہیں، جلتی جان بجھاتے یہ ہیں، فیض جلیل خلیل سے پوچھو آگ میں باغ لگاتے یہ ہیں، قصر دنا تک کس کی رسائی جاتے یہ ہیں، آتے یہ ہیں، رنگے بے رنگوں کا پردہ دامن ڈھک کے چھپاتے یہ ہیں، اپنی بنی ہم آپ بگاڑیں کون بنائے بناتے یہ ہیں، رب ہے معطی یہ ہیں قاسم، رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہیں، ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہیں، نزعے روح میں آسانی دے کلمہ یاد دلاتے یہ ہیں، مرقد میں بندوں کو تھپک کے میٹھی نیند سلاتے یہ ہیں، باپ جہاں بیٹے سے بھاگے لطف وہاں فرماتے یہ ہیں، ماں جب اکلوتے کو چھوڑے آ آ کہہ کے بلاتے یہ ہیں، اپنے کرم سے ہم حلقوں کا پلہ بھاری بناتے یہ ہیں، رافع نافع دافع شافع کیا کیا رحمت لاتے یہ ہیں، سلم سلم کی ڈھارس سے پل سے پار چلاتے یہ ہیں، کہہ دو رضا سے خوش ہو خوش رہے ملدہ رضا کا سناتے یہ ہیں۔ میرے پیارے بھائیو، ہم کون ہیں؟ ہم اس آقا کے غلام ہیں، اور وہ ہمارے کون ہیں؟ بولے سب بولے کون ہیں؟ اور ہم کون ہیں؟ غلام آقا کا کہنا مانتا ہے کہ نہیں؟ اگر نہ مانے تو نافرمان ہوگا نہیں ہوگا؟ اس لیے یاد رکھیے کہ یہ جلسے جلوس اپنے مقام پر، لیکن اطاعت رسول کو بھی مقدم رکھیے۔ اس نبی کا کہنا نہیں مانیں گے تو ہو سکتا ہے ناراض بھی ہو جائیں۔ 5 وقت نماز با جماعت یہ ضرور ہونی چاہیے۔ انہوں نے گناہ سے بچنے کا حکم دیا، گناہوں سے ضرور بچنا ہوگا۔ یہ مت سمجھیے کہ ہم نبی کے احکامات کو معمولی سمجھ کے خالی ایک جلسہ اٹینڈ کر لیں تو نجات ہو جائے گی، نہیں، احکامات بھی پورے کرنے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کریم ہمیں ان تمام باتوں کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق